عدنان وائس کے معزز دوستو، عدنان وائس میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل پوری دنیا اور مغرب میڈیا پر ایک ترکش ڈرامے نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ جی ہاں دوستو، دریلس ارطغرل، جس کو مغرب ترکش گیم آف تھرونز کہہ رہے ہیں، اور یہ ڈرامہ پوری دنیا میں اب تک کا سب سے زیادہ دیکھنے والا ڈرامہ بن چکا ہے۔ دوستو، آخر اس ڈرامے میں کیا ہے جس سے پوری دنیا، خاص کر مغرب، بہت خوفزدہ ہے؟ اور امریکہ کی نیو یارک ٹائم نے تو اس ڈرامے کو ایک خاموش ایٹم بم بھی قرار دیا ہے، کیونکہ مغرب کے گیم آف تھرونز اور ایونجرز جیسے فرضی اور جھوٹے کردار اور انویسٹمنٹ اب خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جیسا کہ آج اس دجالی میڈیا کے جادو سے ہر کوئی ایونجرز اور بالی ووڈ کے لونڈے باز ہیروز کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ایسے میں ایک ایسا ڈرامہ جو مسلمانوں کی عروج کو دکھاتا ہے اور ان ہیروز کو ہرا کر آج یہ ڈرامہ پورے مغرب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ دوستو، دسمبر 10، 2014 میں ریلیز ہونے والی یہ دریلس ارطغرل ڈرامہ، جس نے اس وقت کے سپر پاورز منگولوں اور صلیبی قوتوں کو اپنی نانی یاد دلا دی تھی، اسی تاریخی ڈرامے کی مقبولیت کو دیکھ کر سعودی حکمران محمد بن سلمان نے $40 ملین کا خطیر رقم لگا کر ایک ڈرامہ مملکت النار ریلیز کیا، جس میں ترک قوم کو ایک سازشی اور بزدل قوم دکھایا گیا ہے۔ لیکن دوستو، یہ کوشش اور ڈرامہ بری طرح فلاپ ثابت ہو چکا ہے۔ دوستو، سال 2014 میں منظر عام پہ آنے والی یہ ڈرامہ، جو کہ چند سالوں میں پوری دنیا پر آگ کی طرح پھیل گیا اور آج تقریباً 150 سے زائد ممالک میں دریلس ارطغرل ترجمے کے ساتھ دکھائی جا چکی ہے۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے فرضی ہیروز کے مقابلے میں سچے، ایماندار، وفادار ہیروز کے اصل اور حقائق پر مبنی زندگی کو دیکھنا کون مسلمان پسند نہیں کرے گا؟ ناظرین، اس ڈرامے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے پچھلے سال ہی اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ ڈرامہ ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے، جس کے بعد پاکستان میں یہ ڈرامہ اور بھی مشہور ہونے لگا اور یہ چیمگوئیاں شروع ہونے لگی کہ دریلس ارطغرل پاکستان میں اردو ترجمے کے ساتھ جلد ریلیز کیا جائے گا۔ بہت سارے رکاوٹوں کے باوجود اب اس ڈرامے کی ڈبنگ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے۔ اسی رمضان میں پاکستان کی سرکاری ٹی وی پی ٹی وی پر نشر ہونا شروع ہو بھی چکا ہے اور لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں ہر ایک کردار سے ایسی ایکٹنگ کروائی گئی ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے کی طویل قسط میں کبھی بھی بوریت کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ دریلس ارطغرل کے ہر ایک ایپیسوڈ پر ایک الگ فلم بن سکتا ہے۔ ناظرین، 600 سالوں پر محیط یہ شاندار سلطنت ایک چھوٹے سے خانہ بدوش اور چرواہے قبیلہ سے اپنے سلطنت کا آغاز کرتی ہے۔ دوستو، اس وقت سلیمان شاہ اور پھر دریلس ارطغرل کی سرداری میں یہ چھوٹا سا کائی قبیلہ آگے بڑھتا ہے اور منگولوں اور صلیبیوں سے بہت سے علاقے قبضہ کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ فرضی کرداروں پر ضرور بنوایا گیا ہے، لیکن اس میں جو دکھایا گیا ہے وہ سب ایک سچی اور عظیم الشان عثمانی خلافت کی قیام کا نچوڑ ہے۔ دریلس ارطغرل نے اپنے زندگی ہی میں اس عظیم الشان سلطنت کا آغاز کر دیا تھا، لیکن دریلس ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے پھر بہت سارے اور علاقے قبضہ کر کے اس سلطنت کو عثمانی خلافت کا نام دیا۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظم تک پھیلی ہوئی تھی اور دریلس ارطغرل اور عثمان غازی کے بعد بھی عثمانی خلافت کو نیک اور ایماندار لیڈرز ملتے رہے اور عثمانی خلافت دنیا میں سب سے مضبوط طاقت بن کر صدیوں تک راج کرنے لگی۔ ناظرین، 100 کے قریب خاندان اور 400 کے قریب گھوڑا سواروں پر مشتمل یہ کائی قبیلہ جب منگولوں کی حملوں کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنا علاقہ چھوڑ کر جب سلطان علاء الدین یعقوباد اول، جو عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے، ان کے سائے میں پناہ کے لیے نکلے تو انقرہ کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ارطغرل کو دونوں فوجوں سے کوئی واقفیت نہیں تھی، لیکن جب ارطغرل نے ایک قبیلہ کو کمزور
اور تعداد میں کم پایا تو ارطغرل نے اپنے 400 گھوڑا سواروں کے ساتھ فوراً ہی دوسرے قبیلہ یعنی طاقتور قبیلے پر حملہ کر دیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ قبیلہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور یوں ارطغرل کے وجہ سے کمزور اور ہارا ہوا قبیلہ جنگ جیت گیا۔ ناظرین، ارطغرل نے جس کمزور قبیلے اور فوج کی حمایت کی تھی، یہ اصل میں اس علاقے یعنی سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری اور جنگی مہارت کو دیکھتے ہوئے انہیں انقرہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ رہنے کے لیے دیا، اور کئی قبیلہ یہیں پر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین، سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو یہ اجازت دی کہ وہ سرحد کے علاقوں کو فتح کرے تاکہ سلجوقی سلطنت میں اضافہ ہو، اور یہی ہوا۔ رفتہ رفتہ ارطغرل غازی نے بہت سارے علاقوں کو قبضہ کیا۔ دوستو، ارطغرل کے وفاداری، ایمانداری اور بہادری کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ترک قبیلے کئی قبیلہ میں شامل ہو گئے اور ارطغرل کو اپنا سردار مانتے گئے۔ دوستو، ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے کافی جنگوں میں لڑے اور سلطان کی فوج کو لیڈ کیا۔ سلطان نے ارطغرل غازی کو مزید علاقے دیے جن میں سلطانونی علاقہ بھی شامل تھا۔ یہاں پر ارطغرل غازی کو کافی لڑائیاں لڑنی پڑی کیونکہ یہاں پر بہت سارے خودسر سلطان تھے۔ ناظرین، ارطغرل اور ان کے بیٹے عثمان غازی دونوں انہی سرداروں کو زیر کرنے کی غرض سے کافی لڑے، اور 1281 یا 1288 جس میں کہ لوگوں کو اختلاف ہے کہ ارطغرل غازی کی موت واقع ہوئی اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، عثمان غازی ارطغرل غازی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، لیکن ایمانداری، بہادری اور جنگی مہارت میں عثمان غازی اپنے 2 بھائیوں سے آگے تھا۔ اس لیے عثمان غازی کو ہی کئی قبیلہ کا سردار چن لیا گیا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہوئی اور عثمان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں ایک الگ سلطنت یعنی عثمانی سلطنت کا اعلان کیا، اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت یا عثمانی خلافت کا سورج طلوع ہو گیا، جو کہ 600 سالوں تک چمکتا اور دمکتا رہا۔ دوستو، آج کا استنبول جو کبھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، اس مشہور زمانہ شہر کو جب عثمانی خلافت کے سرداروں نے 300 سے 400 سالوں کی حملوں اور کوششوں کے بعد جب قبضہ کیا تو تب عثمانی خلافت مکمل ہو گئی، یعنی 3 بر اعظم اور 2 کروڑ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، آخر کار یہ مغرب اس ڈرامے سے کیوں اتنا ڈرتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، اس ڈرامے کے 2 سب سے بڑے خاصیت ہے۔ ایک کہ یہ ڈرامہ جہاد کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور دوسری طرف اس ڈرامے کو دیکھنے والا اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مجاہد سمجھتا ہے، اور یہی 2 چیزیں مغرب کے لیے دردسر بنی ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کا جوش بھی جگا دے گا کیونکہ ایسے ڈرامے بار بار نہیں بنتے۔ دوستو، آج کل کے غلاظت، مار پیٹ اور گھریلو جھگڑوں سے بھرپور پاکستانی ڈرامے، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے فرضی اور من گھڑت کہانیاں جو ہر چھوٹے اور بڑے کے زبان پر زد عام ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ فحاشی اور غلاظت ایسے ڈراموں کے بعد کچھ حد تک کم ہو جائیں گے، اور ارطغرل غازی جیسے مفید اور اسلامک ڈرامے ہمارے دلوں پر راج کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔